السلام علیکم معزز سامعین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر کے ناول جنت کے پتے کی ایپیسوڈ نمبر 23 کا آغاز کرتے ہیں۔ پھپھو اور ابا لاؤنج پہ بیٹھے بیتی دنوں کی باتیں کر رہے تھے۔ پھپھو بہت خوش تھی، بار بار نم آنکھیں پوچھتی۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی، جہان کیک ٹرے میں سیٹ کر رہا تھا۔ آج اس نے کون سا اعتراف کیا تھا؟ وہ سب یوں ظاہر کر رہے تھے گویا انہیں یاد ہی نہ ہو۔ تمہاری پڑھائی کا خرچ تو بہت ہو گیا ہوگا، اتنے دن لگا دیے ادلار میں، ٹورم آفیسر نے طلبی کی ہوگی۔ وہ کیک پہ کچھ چھڑکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، ٹورم میں حاضری مارکنگ کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ہاں، کلاسز کا خرچ ہوا تو ہے، 5 دن تو اسپرنگ بریک میں شامل ہو گئے تھے، اوپر کے 6 دن کی غیر حاضری لگی ہوگی۔ اب مزید صرف ایک چھٹی کی گنجائش ہے میرے پاس، وہ کیتلی میں چائے ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ ایگزامز کب ہیں؟ مئی کے آخر سے جون کے پہلے ہفتے تک۔ اور پاکستان تم نے 5 جولائی کو جانا ہے نا؟ یہ آخری مہینہ تو شاید صرف ترکی گھومنے کے لیے ہے۔ ہاں، مگر ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی کوشش ہوتی ہے کہ قریبی ممالک بھی دیکھ لیں، کوئی قطر جا رہا ہے تو کوئی پیرس۔ وہ ٹرے اٹھا کر جانے کے لیے مڑی۔ ہم لندن چلیں؟ حیا نے پلٹ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اوون سے اسنیکس کی پلیٹ نکالتے ہوئے دھیرے سے مسکرایا تھا۔ ہم لندن جا رہے ہیں، کچھ عرصے تک ابا کے علاج کے لیے، تم بھی چلو۔ آئیڈیا تو اچھا ہے، سوچوں گی، وہ جواباً مسکرائی اور ٹرے لیے باہر آ گئی۔ میری بہت خواہش تھی بھائی کہ یہ سب پاکستان میں سب رشتہ داروں کے ساتھ ہو، لیکن شاید ایسا جلد ممکن نہ ہو، اور پھر ہم دونوں ہیں تو یہاں، اس لیے میں نے سوچا کہ غیر رسمی انداز میں رسم کر لیں۔ پھپھو شاید ابا سے بات کر چکی تھی، تبھی وہ مسکرا رہی تھی۔ وہ جو کارپٹ پہ پنجوں کے بل بیٹھی ٹرے سے پیالیاں نکال کر میز پہ رکھ رہی تھی، ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ پھپھو مسکراتے ہوئے انہیں اور چند لمحوں بعد چھوٹی سلور ٹرے لیے آئیں جس میں سرخ فیتا رکھا نظر آ رہا تھا۔ حیا نے ناسمجھی سے ٹرے کو دیکھا، پھر کچن سے ٹرالی دھکیل کر لاتے جہان کو۔ وہ بھی پھپھو کے ہاتھ میں ٹرے دیکھ کر رکا، پھر سوالیہ نگاہوں سے ان کا چہرہ دیکھا۔ جہان سکندر، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ پھپھو نے بظاہر مسکراتے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے متنبہ کیا۔ وہ شاید راضی نہیں تھا، مگر نہیں کہہ کر ٹرالی آگے لے آیا۔ حیا ٹرے میز پہ ہی چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب نظر آیا تھا سرخ فیتے کے دونوں سروں میں ایک ایک انگوٹھی بندھی تھی۔ شادی کا وقت تو ظاہر ہے ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے، مگر ہر ماں کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ میں اپنی بہو کو نسبت کی انگوٹھی پہنا دوں۔ فاطمہ بھی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ دونوں انگوٹھیوں کو پکڑے ان دونوں کے پاس آئیں، ان کے ہاتھ بڑھانے پہ حیا نے کسی خواب کسی کیفیت میں اپنا ہاتھ آگے کو کیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اس میں انگوٹھی ڈالی۔ وہ ایک سادہ پلاٹینیم بینڈ تھا، سرخ ریبن کے دوسرے سرے سے بندھا بینڈ انہوں نے جہان کی انگلی میں ڈالا، پھر ٹرے سے چھوٹی کینچی اٹھا کر ریبن درمیان سے کاٹا۔ دونوں کی انگوٹھیوں سے بندھا ریبن ان کی انگلیوں کے ساتھ جھولتا رہ گیا۔ ترکی میں منگنی شاید اسی طرح ہوا کرتی تھی۔ حیا نے سنہوتے دماغ کے ساتھ سر اٹھایا۔ جہان پھپھو کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ وہ اس کی پیشانی چوم کر دعا دے رہی تھی۔ ابا بھی اٹھ کر اس کو گلے سے لگائے دعا دے رہے تھے۔ وہ سب کتنا حسین تھا، کسی خواب کی طرح، دھنک کے سارے رنگوں میں مزین، کوئی بلبلا جو کشش ثقل سے آزاد ہو کر اوپر اڑتا جا رہا ہو، اوپر اور اوپر۔ تم کیوں چپ بیٹھے ہو برخوردار؟ ابا شاید جہان سے پوچھ رہے تھے۔ میں سوچ رہا ہوں میں وہ پہلا آدمی ہوں گا جس کی منگنی اس کی شادی کے بعد ہوئی ہے، وہ دھیرے سے ہنس کر بولا تھا۔ نچلا لب دبائے جلدی سے ٹرے لیے کچن میں آ گئی۔ اس کا سترنگا بلبلا اوپر، بہت اوپر تیرتا جا رہا تھا۔ شام میں دیر سے جہان ابا کو واپس چھوڑنے گیا اور پھپھو اپنے کام نپٹانے لگی تو وہ باہر لاؤنج میں آ بیٹھی۔ اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی سے بندھے ریبن کو دیکھتے ہوئے وہ زیر لب مسکرا رہی تھی۔ تبھی لینڈ لائن سے فون کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری جانب کسی نسوانی آواز تھی۔ کیا میں مسٹر جہان سے بات کر سکتی ہوں؟ نہیں، وہ ذرا باہر تک گئے ہیں، کوئی پیغام ہے تو دے دیجیے۔ چند لمحے کی خاموشی کے بعد وہ بولی۔ جہان کو کہنا
اس نے جو پارسل مجھے بھجوایا تھا وہ کھو گیا ہے، کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے، شاید میں اسے رات میں کال کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فون رکھ دیا۔ حیا نے ایک نظر ریسیور کو دیکھا اور پھر شانے اچکاتے ہوئے اسے کریڈل پہ ڈال دیا۔ جہان جب واپس آیا تو وہ لاؤنج میں منتظر بیٹھی تھی۔ پھپھو اب تک سونے جا چکی تھی۔ حیا کا ارادہ تھا وہ لندن کے ٹرپ کا پروگرام جہان سے ڈسکس کرے گی، اور بھی بہت سی باتیں تھیں، مگر پہلے اس کا پیغام: ماموں صبح ہوٹل سے ہی ایئرپورٹ سے لے جائیں گے، ہمیں آنے سے منع کر دیا ہے۔ تم یوں کرو 2 کپ کافی بنا لاؤ، میں کچھ نئی موویز لایا ہوں، دیکھتے ہیں۔ وہ بہت اچھے موڈ میں کہتے ہوئے ٹی وی کے نیچے بنے ریک کی طرف آیا تھا۔ اوکے، لاتی ہوں۔ اور ہاں، تمہارے لیے فون آیا تھا، پوچھتے ہوئے بولی۔ کوئی لڑکی تھی، نام تو نہیں بتایا، مگر کہہ رہی تھی کہ تمہارا پارسل اسے نہیں ملا، کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے، شاید وہ رات میں کال کرے۔ وہ تیزی سے مڑتے ہوئے اٹھا تھا۔ میرا پارسل اسے نہیں ملا؟ اور کیا کہا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، کافی لاؤں؟ نہیں، رہنے دو، وہ قدرے مضطرب انداز میں کہتے ہوئے صوفے کی طرف آیا اور فون اٹھا کر CLI چیک کرنے لگا۔ اس کی انگلی میں انگوٹھی اب بھی تھی مگر ریبن نہیں تھا۔ تمہیں صبح کیمپس میں جانا ہوگا، تم یوں کرو سو جاؤ، میں بس تھوڑا کام کروں گا۔ وہ الجھے متفکر انداز میں CLI چیک کرتے ہوئے بولا۔ سترنگا بلبلا پھٹ گیا، سارا موڈ غارت، سارا پلان ختم۔ وہ اچھا کہہ کر بددلی سے کمرے میں چلی آئی۔ اس کا کمرہ لاؤنج سے ملحقہ تھا۔ دروازے کی ہلکی سی درز اس نے کھلی رہنے دی جب تک وہ سو نہیں گئی۔ اسے جہان صوفے پہ مضطرب سا بیٹھا فون کو دیکھتا نظر آتا رہا۔ وہ صبح فجر پہ اٹھی تو دیکھا جہان اسی طرح صوفے پہ بیٹھا فون کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رت جگہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس لڑکے کا فون نہیں آیا تھا، شاید انتظار لا حاصل۔ اس کے دل پہ بہت سا بوجھ آن پڑا تھا۔ کلاس میں وہ سیرے سے دوپٹہ اتار کر گئی تھی۔ وہ بالکل پیچھے بیٹھی رہی۔ باہر نکلتے ہی اس نے دوپٹہ پھر سے ٹھیک سے سر پہ لے لیا۔ کامن روم میں واپس آئی تو محتسم مل گیا۔ حیا کی حال ہے؟ حسین اور محتسم اس کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ڈی جے کی سکھائی گئی اردو۔ وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ اس کے پاس آئی۔ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کی خیریت ٹھیک چاہتی ہوں۔ مجھے تمہیں کچھ دکھانا تھا۔ آخری فقرہ اس نے انگریزی میں ادا کیا۔ پزل باکس وہ کھلا نہیں، اس پہ لکھی پہیلی مل گئی ہے، ٹھہرو میں لے آؤں۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے بیگ کھولا۔ کپڑے، جوتے، سویٹرز، پرس، ہر چیز الٹ پلٹ کی، مگر پزل باکس وہاں نہیں تھا۔ کدھر گیا؟ یہی تو تھا، آخری دفعہ رکھا تو تھا اس نے۔ وہ سوچنے لگی، ہاں، اسٹڈی میں، جب وہ جہان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اوہ خدا نہ کرے وہ پاشا کے ہاتھ لگے۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اس کی ٹوٹی اسکرین کو دیکھتے ہوئے عائشہ کا نمبر ملانے لگی۔ سفید محل کے عقبی باغیچے میں سپہر اتر رہی تھی۔ عائشہ اسٹول پہ بیٹھی ورک ٹیبل پہ لکڑی کا ٹکڑا رکھے نوکدار چھرے سے اس کو چھید رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مکمل اپنے کام پہ مرکوز تھیں۔ عائشہ، حیا کی کال۔ بہارے اس کا موبائل پکڑے بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ عائشہ نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا اور پھر موبائل تھام لیا۔ السلام علیکم حیا۔ اب وہ فون کان سے لگائے اصلی خوش دلی سے رسمی باتیں کر رہی تھی۔ بہارے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ باتیں سننے لگی۔ پزل باکس؟ عائشہ کی مسکراہٹ ذرا سمٹی، بھویں الجھن سے سکڑی۔ تمہارا والا کدھر رکھا تھا؟ بہارے نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا دل اس لمحے زور سے دھڑکا تھا۔ میں نے کل ہی پوری اسٹڈی کی صفائی اپنے سامنے کروائی ہے، اگر ہوتا تو مل جاتا۔ ہو سکتا ہے تم ساتھ لے گئی ہو۔ اچھا، تم فکر نہ کرو، میں دوبارہ دیکھ کر آتی ہوں۔ اس نے موبائل بند کر کے میز پہ رکھا۔ بہارے، تم نے حیا کا پزل باکس تو نہیں دیکھا؟ نہیں۔ بہارے نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ چلو پھر یوں کرتے ہیں، مل کر تلاش کرتے ہیں۔ مہمان کی چیز میزبان کو گھر میں کبھی کھونی نہیں چاہیے، بہت شرمندگی کی بات ہوتی ہے۔ وہ چیز سمیٹتے ہوئے اٹھ گئی۔ بہارے سر جھکائے اپنی بڑی بہن کے پیچھے چل دی۔ اس کے ذہن کے پردے پہ صرف ایک آواز گونج رہی تھی، یہ باکس میرے پاس ہے، یہ بات میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گی، تم حیا یا عائشہ کو نہیں بتاؤ گی اس بارے میں، ٹھیک
ٹھیک عبدالرحمن، اس نے بے دلی سے زیر لب دہرایا تھا۔ اس روز جب عائشہ نے اسے SMS کیا تب وہ حالے کے ساتھ جمعے کی نماز پہ ایوب سلطان جامع آئی ہوئی تھی۔ نماز جمعہ پہ جامع میں خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا۔ ترک رسم کے مطابق کم سن بچے جمعے کی نماز پڑھنے سلطان کے مخصوص لباس میں آتے۔ سنہری پگڑی، سنہرا اور سفید زرتار لباس، میان نے تلوار، کامدار جوتے پہنے، وہ ننھے سلاطین اپنی ماؤں کی انگلیاں تھامے ہر جگہ پھر رہے ہوتے۔ انصاری محلے میں حالے کے ساتھ چلتے ہوئے اسے بے اختیار اپنا اور ڈی جے کا ترکی میں پہلا دن یاد آیا تھا، وہ دن جو بہت طویل تھا۔ اب ان 3.5 ماہ میں کتنا کچھ بدل چکا تھا۔ انصاری محلے میں استنبول کے بہترین اور سستے اسکارف ملا کرتے تھے۔ وہ اب سر ڈھکے بغیر باہر نہیں نکلتی تھی، مگر اس کے سارے دوپٹے شیفون کے یا ریشمی ہوتے تھے جو سر پہ نہیں ٹکتے تھے۔ اب وہ یہاں ایسے اسکارف لینے آتی تھی جو سادہ اور ایک رنگ کے ہوں، نہ کہ ایسے شوق اور کامدار کہ ہر کسی کی توجہ گھیریں۔ اسے اب کسی کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا تھا۔ جہان اس کا تھا، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ اپنے چند جوڑوں کے ساتھ ہم رنگ اسکارف پیک کروا رہی تھی جب میسج ٹون بجی۔ اس نے فون نکال کر خراش زدہ اسکرین کو دیکھا۔ عائشہ کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ میں نے سارے گھر میں ڈھونڈا مگر نہیں ملا، تم خود کسی دن آ جاؤ، دوبارہ مل کے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ اس نے ویکینڈ پہ آنے کا وعدہ کر کے موبائل پرس میں رکھ دیا۔ واپسی پہ جوہر چلتے ہیں، مجھے فون کی اسکرین ٹھیک کروانی ہے۔ شو حالے نے حامی بھر لی۔ وہ ڈی جے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ حالے ان لوگوں میں سے تھی جو دوسروں کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں اور بدلے کی توقع بغیر مدد کرتے رہتے ہیں۔ ترکی کے پرخلوص لوگ۔ ٹاکسم سے انہوں نے انڈر گراؤنڈ میٹرو پکڑی۔ پہلا سٹاپ چھوڑ کر وہ دوسرے پہ اتر گئیں۔ اسٹیشن سے باہر سامنے ہی جواہر شاپنگ مال تھا۔ بلند و بالا کھجور کے درخت، لش چمکتا مال، روشنیوں کا سمندر۔ حالے کچھ کھانے کے لیے ٹیک اوے کرنے ایک ریسٹورنٹ میں چلی گئی اور وہ بلائی فلور پہ فون ریپیئرنگ شاپ پہ آ گئی۔ 5-10 منٹ کا کام ہے میم، آپ کاؤچ پہ بیٹھ جائیں، میں ابھی کر دیتا ہوں۔ جس ترک دکاندار لڑکے نے اس سے فون لیا تھا وہ فون کا معائنہ کر کے بولا۔ وہ سر ہلا کر سامنے کاؤچ پہ آ بیٹھی اور ریک سے ایک میگزین اٹھا کر یوں ہی ورق گردانی کرنے لگی۔ لڑکا اب شوکیس کے پیچھے کھڑا اس کے موبائل کے ٹکڑے الگ کر رہا تھا۔ کیسنگ اتار کر اس نے بیٹری نکالی، ایک دم رک گیا اور سر اٹھا کر قدرے تذبذب سے حیا کو دیکھا۔ میڈم، اس نے ذرا الجھن سے پکارا۔ حیا نے میگزین سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ یہ لگا رہنے دو۔ کیا؟ وہ رسالہ رکھ کر اس کے قریب چلی آئی۔ آپ کے فون میں GPS ٹریسر ہے، اسے لگا رہنے دو۔ ٹریسر؟ میرے فون میں ٹریسر ہے؟ وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ اوہ، آپ کو نہیں معلوم تھا؟ جس نے یہ ٹریسر ڈالا ہے وہ تو ہمہ وقت آپ کی لوکیشن ٹریس کر رہا ہوگا۔ وہ بنا پلک جھپکے اپنے موبائل کے اندر لگے ناخن برابر باریک ٹریسر کو دیکھے گئی اور وہ سوچتی تھی پاشا کو اس کی لوکیشن کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ یقیناً اس کے پچھلے فونز میں بھی ٹریسرز ہوں گے تب ہی۔ یہ بہت سوفیسٹیکیٹڈ ہے میم، وہ جب چاہے اس سے فون کو مائک آن کر کے آپ کی گفتگو بھی سن سکتا ہے۔ اب اس کا کیا کروں؟ چند لمحے اسے دیکھے گئی، اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے لگا رہنے دو۔ ریئلی؟ لڑکا حیران ہوا۔ ایک ٹریسر نکالوں گی تو وہ 10 اور ڈال دے گا، اس لیے بہتر ہے میں اس کو اسی ٹریسر سے دھوکہ دیتی رہوں۔ میں ہر جگہ اسے ساتھ لے کر نہیں جاؤں گی، خصوصاً اس جگہ جہاں میں نہیں چاہتی کہ اس کو پتہ چلے۔ اوہ ویری اسمارٹ، لڑکا مسکرا دیا۔ میں آپ کو کسی چھوٹی سی ڈبی میں یہ ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو اسے بار بار فون سے علیحدہ نہ کرنا پڑے۔ وہ اب احتیاط سے وہ ننھا سا ٹریسر نکال رہا تھا۔ حیا ابھی تک بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ عبدالرحمن پاشا، وہ کیا کرے اس آدمی کا؟ وہ اپنا اتنا وقت اور توانائی اس پہ کیوں صرف کرتا تھا؟ کیا یہ اندھی محبت تھی یا شاید کچھ اور؟ اندھیرے کمرے میں مدھم سبز نائٹ بلب کی روشنی بکھری تھی۔ جزیرے کے ساحل سے سر ٹکراتی لہروں کی سرسراہٹ یہاں تک محسوس ہوتی تھی۔ عائشہ آنکھوں پہ بازو رکھے قریباً نیند میں جا چکی تھی جب بہارے نے پکارا، عائشہ بات سنو۔
وہ چھت پہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہوں، عائشہ کی آواز میں نیم غنودگی سے بوجھل تھی۔ جب بندہ بار بار جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بہت جھوٹ بولنے والا لکھ لیتے ہیں۔ بہار نے چونک کر اسے دیکھا۔ عائشہ کی آنکھوں پہ بازو تھا، شکر کہ وہ بہارے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اپنے پاس کدھر؟ آسمانوں پہ؟ ہاں، آسمانوں پہ۔ کیا اس کے نام کے ساتھ جھوٹا کسی بڑے پوسٹر پہ لکھا جاتا ہے؟ شاید ایسا ہی ہو۔ اب سو جاؤ۔ عائشہ، اگر اللہ تعالیٰ وہ پوسٹر آسمان پہ بچھا دے تو کیا سب کو اس کے نام کے ساتھ جھوٹا لکھا نظر آئے گا؟ اس کی آواز میں انجانا سا خوف تھا۔ چشم تصور میں اس نے دیکھا باہر تاریک آسمان پہ سرخ انگاروں سے لکھا تھا، اعلیٰ طولیہ کی بہار گل بہت جھوٹ بولنے والی ہے۔ ہاں، سب کو ہر جگہ سے وہ نظر آئے گا، جو گھر کے اندر کمرے کے اندر ہوگا اسے بھی۔ ہاں، اب سو جاؤ بچے، صبح کام پہ بھی جانا ہے۔ اور اگر کوئی بیڈ کے نیچے گھس جائے تو وہاں سے بھی آسمان نظر آئے گا۔ ہاں بہار گل، تم اب بولی تو میں تمہیں ٹرنک میں بند کر دوں گی۔ عائشہ جھنجھلا کر بولی تھی۔ اس کی نیند بار بار ٹوٹ رہی تھی، وہ سارے دن کی تھکی ہوئی تھی۔ بہار ذرا سی عائشہ کے قریب کھسکی اور چہرہ اس کے کان کے قریب لے آئی۔ عائشہ، اس سے بہت دھیمی سے سرگوشی کی، کیا ٹرنک کے اندر سے آسمان نظر آئے گا؟ اللہ اللہ! عائشہ نے غصے سے بازو ہٹایا۔ بہار نے غڑاب سے منہ کمبل کے اندر کر لیا، مگر اسے کمبل کے اندر سے بھی آسمان نظر آ رہا تھا۔ سرخ انگارے اسی طرح دہک رہے تھے۔ اس شام وہ ٹاکسی میں اپنی سرخ ہیل ٹھیک کروانے آئی تھی۔ جب ہیل جڑ گئی تو وہ کسی خیال کے تحت چوپڑ لیے اسکائر کے مجسمے کی طرف آ گئی۔ استقلال یمنی مجسمہ سازی۔ مجسمے کے گرد گھاس کے گول قطع اراضی کے مثبت کے نشان کے ساتھ دو گزرگاہوں نے کاٹ رکھا تھا، جس سے گول قطع 4 برابر خانوں میں بٹ گیا تھا۔ کمپاس کے 4 خانے، ہر سو ٹیولپس مہک رہی تھیں۔ بہادر جرنیل اب مجسم صورت میں اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اتا ترک مصطفیٰ کمال پاشا۔ یہ وہ سراپا تھا جس سے اس کو شدید نفرت ہونے لگی تھی، صرف اس کی وجہ سے وہ روز کلاس میں اسکارف اتارتی تھی اور ٹالی اس کو ایک استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا کرتی تھی۔ ایک آدمی نے اسے ہرا دیا تھا، مگر انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود اندر سے ہار نہ مان لے۔ ڈی جے کہیں دور سے بولی تھی۔ وہ چند قدم مزید آگے کو چل کر آئی۔ اس نے مجسم ہوئے جنگجو کو پتھر آنکھوں میں دیکھا۔ یہ آدمی کیوں جیتا؟ کیونکہ یہ لڑنا چاہتا تھا، کیونکہ اس نے شکست تسلیم نہیں کی تھی، کیونکہ وہ لڑتا رہا تھا یہاں تک کہ اسے فتح مل گئی۔ اور ایک جنگجو کو کیسے ہرایا جا سکتا ہے؟ اس نے میجر احمد سے ہی دل میں پوچھا تھا، اس سے مقابلہ کر کے اسے تب تک لڑکے جب تک فتح نہ مل جائے یا جان نہ چلی جائے۔ جواب فوراً آیا تھا۔ اگر وہ غلط ہو کر اتنا پر اعتماد تھا تو وہ صحیح ہو کر پر اعتماد کیوں نہیں تھی؟ وہ غلط ہو کر جیت سکتا ہے تو وہ صحیح ہو کر کیوں نہیں جیت سکتی؟ وہ کیوں اتارے اسکارف؟ وہ ان لوگوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو کیوں ناراض کرے؟ کیوں نہ کرے؟ زیادہ سے زیادہ اسپونجی والے نکال دیں گے تو نکال دیں، مگر کیوں نکال دیں؟ نہیں، وہ نہ اسکارف اتارے گی نہ میدان چھوڑے گی۔ وہ اتا ترک کے مجسمے کو یہی اسکارف لپیٹ کر اسپونجی کی کلاس روم میں بیٹھ کر پڑھ کے دکھائے گی۔ مسجد میں جو فیصلہ میں نے کیا تھا اسے بس اب پورا کرنا ہے۔ طیب اردگان کو قانون بدلنا پڑے سو پڑے، وہ مزید اس ذلت سے نہیں گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی حدود مذاق نہیں ہوتی۔ اب وہ اسکارف پہن کر ہی پڑھے گی، دیکھتے ہیں کون روکتا ہے اسے۔ اس کی ماں اسے روکے۔ اتا ترک کے مجسمے کو دیکھتے ہوئے اس نے عہد کیا تھا وہ اسے زندگی بھر اپنے اسکارف پہ سمجھوتا نہیں کرنا۔ وہ نقاب نہیں کر سکتی، برقع نہیں اوڑھ سکتی، مگر اسکارف اوڑھنا یہ ایک کام ہے جو وہ کر سکتی ہے۔ تو پھر اسے روکنے کا حق کسی کو نہیں۔ کوئی رستہ تو ہوگا۔ رستہ ضرور ہوتا ہے، میجر احمد نے کہا تھا۔ رستے ڈھونڈے جاتے ہیں، اسے بھی راستہ ڈھونڈنا تھا۔ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے اسکارف کو تھوڑی تلے پن سے جوڑا، پھر سامنے کو
دو تکونے پلو میں سے ایک کو مخالف سمت چہرے کے گرد لپیٹ کر سر کی پشت پہ پن سے لگا دیا۔ اسکارف خاصا بڑا تھا۔ دوسرے پلو اس نے سامنے سے اسے ڈھک دیا۔ نیچے سیاہ اسکرٹ پہ اس نے پوری آستینوں والا میرون پھولدار بلاؤز پہن رکھا تھا۔ توقع کے برخلاف میرون اسکارف کے حالے میں دمکتا اس کا چہرہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ کتابیں اٹھائے، بیگ کندھے پہ ڈالے، جب وہ اسپونجی کی مرکزی عمارت کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو سامنے ہی ٹالی چند یورپین اسٹوڈنٹس کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ وہ گزرتے آج کل حیا کے اسکارف پہ کوئی تبصرہ کر دیا کرتی تھی۔ اب بھی حیا کو آتا دیکھ کر اس کے لبوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ حیا، اس نے زور سے آواز دی۔ حیا اسے نظر انداز کر کے تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آج اس کی پہلی کلاس ٹالی کے ساتھ تھی۔ حیا، واٹ کلر از یور ہیئر ٹوڈے؟ بلو۔ حیا بنا کچھ کہے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے سے آتے کہے کو اس نے نظر انداز کر دیا۔ آج کل جہاں ان لڑکیوں سے سامنا ہوتا وہ اسے تمسخر سے عرب لڑکی کہہ کر پکارا کرتی تھی، بدتمیز نہ ہو تو۔ آج وہ بنا اسکارف اتارے کلاس میں چلی آئی اور دوسری قطار میں بہت اعتماد سے بیٹھ گئی۔ چند ہی لمحوں بعد ٹالی اس کے ساتھ بیٹھی۔ تم نے اسکارف نہیں اتارا کیا؟ ابھی سب کے سامنے اتارو گی؟ جواباً اس نے بہت اعتماد سے مسکرا کر ٹالی کو دیکھا۔ دیکھتے ہیں، جتانے والے انداز میں کہہ کر وہ کتابیں جوڑنے لگی۔ اندر سے اس کا دل بھی عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ آج کیا ہوگا؟ وہ اسے نکال دیں گے کیا؟ پروفیسر بابر ساتھ نے ابھی لیکچر شروع بھی نہیں کیا تھا کہ ان کی نگاہ حیا پہ پڑ گئی۔ مس، میرا نہیں خیال آپ کو کلاس روم میں اسکارف کرنے کی اجازت ہے۔ وہ براہ راست اسے مخاطب کر کے بولے۔ بہت سے طلباء طالبات گردنیں موڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ جو ساری بڑی بڑی باتیں، احادیث، آیات، اقوال اس نے اس موقع کے لیے یاد کر رکھے تھے، وہ سب اسے بھول گئے۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کہے۔ وہ بالکل خالی نگاہوں سے پروفیسر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ٹالی بھی مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ مس، آپ ہیڈ کورنگ ریموو کریں، انہوں نے دہرایا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، عائشہ نے ایک دفعہ کہا تھا، مگر اسے سارے راستے بند نظر آ رہے تھے۔ سب اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، تب ہی پیچھے سے کوئی ترک لڑکی بول اٹھی، سر یہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہے، مہمان، اور یہ رول مہمانوں پہ اپلائی نہیں ہوتا۔ اس نے جلدی سے اپنے پروفیسر کو کچھ یاد دلایا تھا۔ اوہ سوری، آپ مہمان ہیں، پلیز تشریف رکھیے۔ پروفیسر بہت شائستگی سے معذرت کر کے لیکچر شروع کرنے لگا۔ ٹالی کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ حیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور دھیرے سے مسکرائی، پھر گردن موڑ کر پیچھے اپنی محسنہ کو دیکھنا چاہا۔ لیکچر شروع ہو چکا تھا، تمام سر جھکنے لگے تھے۔ وہ اس لڑکی کو نہیں دیکھ پائی، سو چہرہ واپس موڑ لیا۔ اس کے دل و دماغ سن ہو چکے تھے۔ کسی خواب، کسی کیفیت میں اس نے لکھنا شروع کیا۔ سب اتنا آسان ہوگا اس نے کبھی تصور نہیں کیا تھا۔ نہیں رکھا تھا، کہاں جا سکتا ہے؟ وہ ویکینڈ پہ بیوقدہ آئی اور اب عائشہ اور بہاری کے ساتھ مل کر ساری اسٹڈی چھان کر مایوسی سے کہہ رہی تھی، وہ بہت قیمتی تھا، میں اسے کھونے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ساتھ کھڑی بہاری کا چہرہ زرد اور سر جھکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ بہت دھیرے سے چل رہے تھے، شاید وہ بیمار تھی۔ تمہیں کیا ہوا ہے بہار کا پھول؟ وہ بہارے کا یہ مردہ انداز کافی دیر سے محسوس کر رہی تھی، سو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ بہارے نے گردن اٹھا کر خالی خاموش نظروں سے اسے دیکھا۔ وہی پرانا مسئلہ۔ صبح بہارے کو ایک سیب ملا جس میں موتی نہیں تھا، حالانکہ مجھے تو آج ایک بھی سیب نہیں ملا۔ عائشہ اپنے گھر سے پزل باکس کھو جانے پہ بہت اداس تھی۔ اب میرے سیب سے موتی کبھی نہیں نکلے گا، بہارے بڑبڑائی۔ وہ دونوں محسوس کیے بنا اسٹڈی ٹیبل کی دراز کھول کر دیکھ رہی تھی۔ وہ باکس عبدالرحمن کے ہاتھ نہ لگ جائے، مجھے اسی بات کا ڈر ہے، وہ باکس اس کو نہیں ملنا چاہیے۔ عائشہ، بہارے کی جھکی گردن مزید جھک گئی۔ ملازمہ کبھی چوری نہیں کرتی، اس نے بھی باکس نہیں دیکھا، کہاں ڈھونڈے؟ حیا تھکے سے انداز میں کرسی پہ گر سے گئی۔ اس کا دل بہت برا ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری حیا، عائشہ نے آزردگی سے کہا۔ اسی پل کمرے میں دبی سسکیاں گونجنے لگی۔ حیا نے چونک کر بہارے کو دیکھا، وہ سر جھکائے ہولے رو رہی تھی۔ بہارے کیا ہوا؟ وہ دونوں بھاگ کر اس کے پاس آئیں۔ بہارے نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ وہ باکس عبدالرحمن کے پاس ہے، اس نے مجھے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ کیا؟
وہ سانس لینا بھول گئی۔ عائشہ خود ششد کھڑی رہ گئی۔ مگر مجھے پتا ہے اس نے وہ کدھر رکھا ہے، میں تمہیں لا دیتی ہوں۔ بہاریں ایک دم اٹھی اور باہر بھاگ گئی۔ وہ دونوں ساکت ششد سی اپنی جگہ کھڑی رہیں۔ 5 منٹ بعد ہی بہاریں واپس آئی تو اس کا بھیگا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پزل باکس تھا، وہ حیا کا پزل باکس ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ یہ لو تمہاری امانت۔ اس نے باکس حیا کی طرف بڑھایا۔ بہار گل، حیا سلمان تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس نے بے اختیار جھک کر اس ننھی پری کے دونوں گال چومے۔ اور تم اس کو ڈانٹا مت، سچ بولنے پہ کسی کو ڈانٹا نہیں کرتی۔ اس نے ساتھ ہی عائشہ کو کہہ دیا، جو بہارے سے ذرا سی خفا لگ رہی تھی مگر اس کی بات سمجھ کر مسکرا دی۔ آنے کسی کے گھر گئی ہوئی ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ حیا کو واپس چھوڑنے کے لیے گھر سے نکل آئیں۔ بہاریں قریب کلب سے عبد الرحمن کا گھوڑا لے آئی تھی اور اب اس پہ بیٹھی ان دونوں کے عقب میں چلی آ رہی تھی۔ اسے عبد الرحمن نے رائڈنگ سکھائی ہے، بہارے سے اچھی رائڈنگ پورے ادا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ عبد الرحمن کا نام وہ آخری نام تھا جو اس وقت وہ سننا چاہتی تھی۔ اس نے اس کا باکس کیوں رکھا وہ یہی سمجھنے سے قاصر تھی۔ تم پہ یہ اسکارف بہت اچھا لگتا ہے حیا، اسے کبھی مت چھوڑنا۔ نہیں چھوڑوں گی، میں اس بونجی سے جیت گئی، میں آتا ترک سے جیت گئی، مجھے اور کیا چاہیے؟ تمہیں کچھ بھی چھوڑنا پڑے اسے مت چھوڑنا، عائشہ نے دہرایا۔ حیا نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ان کی عقب میں گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھی بہاریں نے اچنبھے سے عائشہ کو دیکھا۔ اس کی بہن اتنی اصرار سے اپنی بات دہراتی تو نہیں تھی، پھر اب کیوں؟ محتسم نے جلی ہوئی اطراف والے پزل باکس کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا، پھر ایک بڑے ڈبے کی طرف اشارہ کیا جو اس کے ساتھ گھاس پہ پڑا تھا۔ پہلے فلوٹیلا کے فنڈ تو اوشو۔ وہ گھاس پہ بیٹھتے ہوئے پرس سے پیسے نکالنے لگی۔ چند نوٹ ڈبے کی درز میں ڈال کر اس نے دیکھا، اس پہ جلی حروف میں لکھا تھا فریڈم فلوٹیلا 2010۔ وہ مئی 2010 تھا اور اسی ماہ کے آخر تک فلوٹیلا نے غزہ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ یہ بات اب تک فلسطینی بہت دفعہ دہرا چکے تھے۔ گھاس کے آگے مصنوعی جھیل دوپہر کی کرنوں سے چمک رہی تھی۔ محتسم اسی چمکتی دھوپ میں باکس پکڑے کافی دیر تک اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھتا رہا۔ یقین کرو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مگر اس ہومر والی پہیلی کو حل کرنا آسان ہوگا۔ ٹھہرو کوشش کرتے ہیں۔ اس نے جلی لکڑی پہ لکھے سنہرے حروف پڑھے۔ ہوبرو ہی فلسفی تھا نا، جس کے بارے میں ہیراکلیٹس نے کہا تھا کہ اسے درے مارنے چاہیے۔ اس کے کہنے پہ محتسم نے سر اٹھا کر خفکی سے اسے دیکھا۔ وہ شانے اچکا کر رہ گئی۔ یونانی فلسفہ وہ آخری شے تھی جو اسے دلچسپی لگتی تھی، مگر شاید میجر احمد کا حساب الٹا تھا۔ ہومر کے شبہات پہ نشان زدہ سٹک، یہاں کسی نشان کی بات ہو رہی ہے۔ ہومر کے شبہات، مگر کیسے شبہات؟ وہ سوچنے لگا۔ محتسم، نشان تو کسی کے لکھے ہوئے کام پہ ہی لگایا جا سکتا ہے نا، تو کیا ہومر کے لکھے ہوئے کام پہ کسی کو شکوک و شبہات کا ذکر ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر اس کے اپنے کام پہ جو حصہ بعد میں آنے والے ناقدین کو مشکوک لگتا ہے، اسے مارک ضرور کیا گیا ہے۔ کیسے مارک کیا گیا ہے؟ وہ چونکی کسی خاص نشان سے۔ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ ہومر کے کام میں مشتبہ حصہ ہوتا ہے، اس پہ اوبلس کا نشان لگا کر مارک کیا جاتا ہے۔ اوبلس کیا ہوتا ہے؟ تمہیں اوبلس کا نہیں پتا؟ یہ ہوتا ہے اوبلس۔ اس نے رجسٹر کے صفحے پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے اوپر اور نیچے ایک ایک نقطہ لگا دیا۔ یہ تو تقسیم کا سمبل ہے، اسی طرح کا ہونا۔ اس نے پزل باکس کی سلائیڈ اوپر نیچے کی، یہاں تک کہ پورا الفاظ اوبلس لکھا گیا، مگر باکس جامد رہا۔ یہ صرف پہلی پہیلی کا جواب ہے حیا، ہمیں ان چاروں کے جواب تلاش کر کے ان میں سے مشترک بات ڈھونڈنی ہے، اسے یاد دلایا۔ حیا نے بددلی سے پزل باکس اسے تھما دیا۔ وہ اس وقت خود کو بہارے کی طرح محسوس کر رہی تھی، اپنے تحفے کے اتنے قریب مگر اتنی ہی دور، اور بے بس، بہت بے بس۔ شام کا اندھیرا استقلال اسٹریٹ پہ اتر آیا تھا۔ گلی کی رونق اور روشنیاں پھر اپنے عروج پہ تھیں۔ وہ اور حالے کافی دنوں بعد استقلال اسٹریٹ آئی تھیں۔ امتحان قریب تھے، سو نکل ہی نہیں پائی تھیں۔ اب نکلی تو ڈی جے کی یادیں تازہ ہو گئی۔ خریدا انہوں نے کچھ بھی نہیں، بس ونڈو شاپنگ کرتی رہیں۔
وہ 8 بجے والے گورسل سے آئی تھی۔ گورسل کو واپس رات کے 1:30 بجے جانا تھا، سو تب تک ان کا ارادہ خوب اچھی طرح سے جدیسی گھومنے کا تھا۔ پہلے تو برگر کنگ میں ڈنر کر لیتے ہیں، ٹھیک؟ وہ اس روز کے بعد جہان سے بھی نہیں ملی تھی، سوچا اب مل لے۔ تمہاری صلح ہو گئی اس سے؟ وہ برگر کنگ کے دروازے پر تھی جب ہالے نے پوچھا۔ حیا نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا، پھر ہنس دی۔ وہ بات تو بہت پرانی ہو گئی، اب تک بہت کچھ بدل چکا ہے، وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ سیاہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور اس پہ دمکتا اس کا چہرہ بہت مطمئن لگ رہا تھا۔ ہاں لگ تو رہا ہے، حالے شرارت سے مسکرائی۔ حیا نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کیا۔ پلانٹینیم کی رنگ رات کی مصنوعی روشنیوں میں چمک رہی تھی۔ واٹ؟ تمہاری جہان سے منگنی ہو گئی اور تم نے مجھے بتایا نہیں؟ حالے خوشگوار حیرت سے کہہ اٹھی۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ کے دروازے میں کھڑی تھیں۔ اطراف میں لوگ آ جا رہے تھے، مگر ہماری شادی منگنی سے پہلے ہوئی تھی، یہی کو 20-21 سال پہلے۔ لمبی کہانی ہے، ڈنر کے بعد سناؤں گی۔ وہ جلدی سے حالے کا بازو تھامے اندر چلی آئی۔ آج اس نے وہی سرخ ہیل پہن رکھی تھی۔ وہ ذرا احتیاط سے چل رہی تھی۔ جہان تو 6 بجے آف کر گیا تھا، ابھی گھر پہ ہوگا، وہاں کام کرنے والے لڑکے نے بتایا۔ اسے مایوسی ہوئی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے پوری کہانی سناؤ، تم نے اتنی بڑی بات نہیں بتائی۔ حالے پرجوش بھی تھی اور سارا قصہ سننے کے لیے بےتاب بھی۔ چلو ٹاکسم چلتے ہیں، وہیں بیٹھ کر سناتی ہوں، وہ ہنس کر بولی۔ چند قدم کا تو فاصلہ تھا، باتوں میں ہی کٹ گیا۔ وہ اسکوائر پہ آئی تو شام میں ہوئی بارش سے گیلی سڑک ابھی تک چمک رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار اپنے پاؤں کو دیکھا۔ یہیں ٹوٹی تھی میری ہیل۔ اس نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے اپنی مرمت شدہ ہیل کو دیکھا۔ لکڑی کی بہت باریک ہیل اب بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ پھر کتنا خوار کرایا تھا اس نے اس دن۔ سرخ ہیل، سرخ کوٹ، برستی بارش، اسے سب کچھ یاد آیا تھا۔ آؤ پارک میں چلتے ہیں، حالے اسے بلا رہی تھی، مگر وہ اسی طرح کھڑی سر جھکائے اپنی ہیل کو دیکھ رہی تھی۔ لمحے بھر کو اس کے گرد جگمگاتا اس کے ہوا میں تحلیل ہو گیا، ساری آوازیں بند ہو گئی۔ وہ بالکل ساکت کھڑی اپنی ہیل دیکھ رہی تھی۔ یہیں ٹوٹی تھی اس کی ہیل، یہیں بلڈڈ یعنی خون، مگر خون سرخ ہوتا ہے، سرخ لکڑی کی ہیل۔ اس کی متحیر نگاہوں میں اس نے ٹاکسم اسکوائر کا احاطہ کیا۔ آفاقی آنسو، آسمان کے آنسو، بارش، نہریں تقسیم ہوتی تھیں اس جگہ۔ اس کی نظریں مجسمے کے گرد پھیلے گھاس کے قطع ارضی پر جم گئی، جنہیں دو گزرگاہوں کی سلیب کے نشان کی طرح کاٹ رہی تھیں، سمورد گھاس پہ جو مصلوب تھی۔ ساکن ہوئے پتھر بنی آزادی یعنی مجسمہ آزادی، اتاتورک کا مجسمہ استقلال۔ پیار جو کھو گیا، ڈیجے اس کے ذہن میں چماکا ہوا۔ ادھر ساتھ استقلال جدیسی میں ڈیجے گری تھی۔ اس روز ٹاکسم اسکوائر میں ٹیولپس کی مہک پھیلی تھی، علامتی خوشبو۔ ٹیولپس جو استنبول کی علامت تھے۔ اس جگہ کے نیچے کیا تھا؟ لکیریں نہیں، لائنز، ہاں میٹرو لائنز، ریلوے لائنز۔ نیچے ریلوے اسٹیشن تھا، ایک ایک کر کے پزل کے سارے ٹکڑے جڑتے جا رہے تھے۔ اوبلس کا نشان کس چیز کا نشان تھا؟ حیا، یہ آدمی ہمیں فالو کر رہا ہے۔ حالے نے اس کا بازو جھنجھوڑا۔ وہ حالے کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ کسی خوابیدہ کیفیت میں وہ بڑبڑائی، ٹاکسم پورے 6 حروف۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اس نے پزل حل کر لیا تھا۔ حیا، یہ آدمی ہمارے پیچھے آ رہا ہے۔ حالے کی آواز میں ذرا سی گھبراہٹ تھی۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی اور پلٹ کر دیکھا۔ سڑک کے اس پار کھڑا شخص اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ وہ ایک دم برف کا مجسمہ بن گئی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ اس چہرے کو کیسے بھول سکتی تھی؟ عبد الرحمن پاشا۔ آنے کے ساتھ اور انفرادی کتنی ہی تصویروں میں وہ اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر جس شناسائی سے مسکرا رہا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے پہچان چکا ہے۔ چلو واپس اسٹریٹ میں چلتے ہیں، وہ حالے کا ہاتھ تھامے تیزی سے واپس پلٹ گئی۔ لوگوں کے رش میں جگہ بناتے تیز تیز قدموں سے فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے وہ دونوں اس شخص سے دور جا رہی تھی۔ جب حیا کو یقین ہو گیا کہ وہ ان کو کھو چکا ہے، تو اسی طرح حالے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ایک کافی شاپ میں آ گئی۔ پتہ نہیں کون تھا۔ انہوں نے ایک کونے والی میز کا انتخاب کیا۔ حالے، 2 مگ گرما گرم کافی کے لے آؤ۔
اور اب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی اس آدمی کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہی تھی۔ ہاں، پتہ نہیں کون تھا۔ اس نے لا تعلقی سے شانے اچکائے اور گرم کپ لبوں سے لگایا۔ ایک دم ہی کافی کا گھونٹ کسی تلخ زہر کی طرح اس کی گردن کو جکڑ گیا۔ اسے سامنے سے پاشا آتا دکھائی دیا تھا۔ وہ کافی شاپ میں کب داخل ہوا انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ حالے وہ ادھر ہی آ گیا۔ اس نے آہستگی کی کیفیت میں کپ نیچے کیا۔ حالے نے پریشانی سے پلٹ کر دیکھا۔ وہ عین اس کے سر پہ آ پہنچا تھا۔ کیا میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں مسز جہان سکندر؟ کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھ کر کھڑے اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ لمبی سرمئی برساتی میں ملبوس وہ اچھا خاصا شجیع آدمی تھا، فریم لیس گلاسز کے ساتھ۔ اس کی پیچھے سے جھلکتی آنکھوں میں واضح مسکراہٹ تھی۔ وہ لمحہ ملاقات جس سے اس کو کبھی ڈر نہیں لگا تھا اس وقت بے حد خوف زدہ کر گیا تھا۔ جی ضرور، بیٹھیے، اس نے کپ اپنی گرفت میں مضبوط کرتے ہوئے بظاہر مسکرا کر کہا۔ حالے نے اسے آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا۔ حیا نے سمجھ کر سر کو اس بات میں ذرا سی جنبش دی۔ جیسے ہی وہ کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا، حیا نے گرما گرم کافی اس کے چہرے پہ الٹ دی۔ پاشا کے لیے یہ حملہ قطعاً غیر متوقع تھا، گو کہ وہ رد عمل کے طور پہ اس نے چہرہ فوراً پیچھے کیا۔ اس کے باوجود کافی اس کے رخسار کو جھلسا گئی تھی۔ جھپک جھپک، جلدی جلدی حالے نے اس کا ہاتھ تھاما اور دوسرے ہی لمحے وہ دونوں باہر کو بھاگی تھیں۔ کافی گرم تھی اور اس نے پاشا کا چہرہ سرخ کر دیا تھا۔ وہ بلبلا کر چہرہ ہاتھوں سے صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسرے گاہک اور ویٹرز اس کی جانب لپکے تھے۔ یہ وہ آخری منظر تھا جو حیا نے باہر نکلنے سے پہلے دیکھا تھا۔ وہ نہیں آ رہا، جلدی چلو۔ گلی میں لوگوں کے رش میں سے راستہ بناتے ہوئے تیز قدموں سے دوڑتے حالے بار بار گردن موڑ کر دیکھتی رہی۔ مگر تمہیں یہ کافی الٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ حالے جھنجھلائی۔ کچھ پرانے حساب اتارنے تھے، اس نے دل میں کہا۔ تم نے خود ہی تو میرے کپ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ میرا مطلب تھا کہ کپ چھوڑو اور باہر نکلو۔ وہ مزید بحث کیے بنا ہاتھ سے حالے کو ساتھ کھینچتی برگر کنگ کا گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ وہ دونوں ایسا اندھا دھند طریقے سے دوڑتی آئی اور استقبالیہ کاؤنٹر پہ آ کر دم لیا۔ وہاں موجود لڑکا قدرے بوکھلا گیا۔ کیا ہوا؟ جہان نہیں ہے ادھر؟ وہ سمجھا دوبارہ جہان کے لیے آئی ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، حیا نے پھولے تنفس کے درمیان ہاتھ اٹھا کر کہا۔ تمہاری کچن میں کوئی دروازہ ہے جو پچھلی گلی میں کھلتا ہے؟ کچن میں نہیں ہے، مگر پینٹری میں بیک ڈور ہے۔ آپ میرے ساتھ آئیں۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا وہ دونوں کسی سے بچنا چاہ رہی ہیں، سو بنا کوئی مزید سوال کیے وہ انہیں اپنی رہنمائی میں پینٹری میں لے آیا۔ پینٹری مستطیل سی تھی، اس میں اسٹوریج شیلف اور بڑے بڑے فریزر رکھے تھے۔ کچھ دوسرا کاٹھ کباڑ بھی تھا۔ وہ رہا دروازہ۔ اس نے ایک دروازے کی جانب اشارہ کیا اور ایک مشکوک نظر ان پہ ڈالتا واپس پلٹ گیا۔ حالے نے پینٹری سے کچن میں کھلنے والا دروازہ بند کیا، پھر قدرے تذبذب سے پچھلی گلی کے دروازے کو دیکھا۔ ابھی باہر نکلنے کا فائدہ، گورسل تو 1:30 بجے آئے گی، تب تک یہیں بیٹھتے ہیں۔ وہ ایک کونے سے 2 پلاسٹک کی کرسیاں اٹھا لائی اور کمرے کے وسط میں فرش پہ آمنے سامنے رکھی۔ ویسے اب میں سوچ رہی ہوں کہ تم نے ٹھیک ہی کیا۔ استقلال جدیسی میں اکثر ایسے ڈرنک لوگوں سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے، وہ جو عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ تبھی میں نے کافی الٹی تاکہ وہ فوراً ہمارے پیچھے نہ آ سکے۔ وہ کرسی پہ نہیں بیٹھی بلکہ دروازے کے قریب چلی آئی۔ دروازے کے ساتھ ایک چکور کھڑکی نما روشن دان تھا۔ وہ بہت اونچا نہیں تھا بلکہ حیا کے چہرے کے بالکل برابر آتا تھا۔ اس نے روشن دان کی شیشے کی سلائڈ ایک طرف کی تو ٹھنڈی ہوا اور پچھلی گلی کی آوازیں اندر آنے لگیں۔ استقلال اسٹریٹ کی بغلی گلی تھی۔ استقلال اسٹریٹ کی دونوں جانب ایسی ہی گلیاں تھیں جو ذرا تنگ اور چھوٹی مگر دونوں اطراف سے عمارتوں سے گھری تھیں۔